سورۃ التغابن تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور۔ سورۃ التغابن جو ہے، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ سور مدنیہ میں ہے، لیکن اس میں مسائل توحید بھی ہیں، اس بات وحدانیت بھی ہے، اس بات قیامت بھی ہے، اور منافقین پہ رد بھی ہے۔ ورنہ سور مکیہ جتنی ہیں ان میں صرف توحید کے مسائل ہیں، عقیدے کے مسائل۔ اس بات توحید ہے، اس بات رسالت ہے، اس بات قیامت ہے، اور مشرکین کا رد ہے۔ مدینہ منورہ میں جو صورتیں اتری ان میں زیادہ احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں، یہ سب مدینہ منورہ ہے۔ لیکن یہ صورت مبارکہ مصبحات کی آخری صورت ہے اور مدنیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن اس میں مسائل توحید بھی ہیں، اور اس میں رد ہے منافقین کا، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے میں نے سورۃ منافقون کو دہرایا تھا کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہی سورۃ التغابن سمجھ آئے گی۔ تو منافقین نے یہ کہا تھا کہ ہم جب مدینے میں جائیں گے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لنخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم بڑے نسب والے قبیلے والے لوگ ہیں، ہم غریبوں کو نکال دیں گے۔ اسی طرح جب جھگڑا ہوا تو وہاں بھی ایک نعرہ آ گیا تھا، یا للمہاجرین یا للانصار۔ مہاجرین نے اپنے مہاجروں کو پکارا، انصاریوں نے اپنے انصاروں کو پکارا۔ تو اللہ نے اس صورت میں ان کا رد کیا ہے بھی۔ اللہ کے نزدیک انسانوں کی تقسیم جو ہے وہ وطن کے اعتبار سے نہیں ہوتی، وہ جغرافیے کے اعتبار سے نہیں ہوتی، وہ قومیت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ یہ سید ہے اور یہ بلوچ ہے اور یہ پشتون ہے اور یہ فلان ہے۔ اسلام کی نظر میں تقسیم جو ہے وہ ایمان اور عقیدے پہ ہوتی ہے کہ ایک وہ جماعت ہے جو مومن ہیں، بس یہ سب بھائی ہیں، کوئی بھی ہے، ان کے مقابلے پہ کافر چاہے کوئی بھی ہے۔ تو اسلام جو تقسیم کرتا ہے وہ ایمان و کفر کی تقسیم،
کے نزدیک یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے کہ جی ہاں یہ ہے کہ دنیا میں دکھلانے کے لیے آدمی کہتا ہے بھی میں عرب میں ہوں، وہ کہتا ہے جی میں بنگلہ دیش میں ہوں، وہ کہتا ہے میں پاکستان میں ہوں، یہ تو تعارف ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہو سکتی ہے تقسیم کی۔ اسی کو دشمنان اسلام نے ذریعہ بنا کے لوگوں کو لڑایا ہے۔ کہیں وطنیت کی تقسیم کر دی ہے کہ جی یہ عرب ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو عرب ہیں تم عجم ہو، اور کسی جگہ انہوں نے اس کو رنگ کے اعتبار پہ لڑایا ہے کہ جی ہم تو گورے ہیں، وائٹ ہے، یہ کالے لوگ ہیں۔ کسی جگہ انہوں نے لسانیت کے طور پہ لڑایا ہے کہ یہ اردو سپیکنگ ہے اور یہ سندھی سپیکنگ ہے۔ اسلام ان چیزوں کا مخالف۔ اسلام کے پاس دو باتیں ہیں، یا ایمان یا کفر، درمیان میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی ایمان ہو تو پھر صدیق کا ہو، اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو، کوئی مقام تو ہو نا پھر جہنم میں۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لیا، شرک بھی کر لیا، کعبہ شریف میں آ کے اللہ کے سجدے بھی کر لیے، قبروں پہ بھی کر لیے، اللہ کے نام کی بکری جو ہے وہ بھی بنا بے ذبح کر لی، اور مزاروں پہ بھی جا کے بکرے چڑھا دی۔ تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے، کھری بات کرو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ کھل کے برباد ہو جائے، اور جس نے بچنا ہے وہ بھی دلائل کے ساتھ بچے، کھلی بات کر۔ اسی لیے واقعات میں آتا ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات اسلامیہ کے بعد آپ رومن ایمپائر میں بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ سے گر گیا۔ انہوں نے نوالے کو نیچے سے اٹھایا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، کھا لیا۔ وہ رومی قیدی جو تھا، جو خدمت کے لیے کھڑا تھا قیدی ہو کر، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے، ایسا نہ کیا کریں، یہ روم کے اندر ہماری رومن تہذیب میں یہ بڑی بد تہذیبی شمار کی جاتی ہے کہ بھئی ایک نوالا گر گیا، مٹی بھی پڑ گیا، اس کو پھر کھا لو، گر گیا۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج تک وہی کفر کی تہذیب ہے کہ بیبسی کا گلاس پیئیں گے نا تو اس کو تھوڑا چھوڑ دیں گے کہ پتہ لگے بڑا آدمی ہے، بھوکھا ننگا نہیں ہے کہ سارا پی جائے۔ ہم نے کہا جی یہ تو عیب ہے، اور پھر یہ ریت پر ہم بیٹھے ہیں، مٹی پہ بیٹھے ہیں، آپ کی روٹی کو مٹی لگ گئی، آپ نے اس کو جاڑا کھا لیا۔ تو آپ نے یوں دیکھا اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، آپ نے فرمایا بدبخت، میں اپنے محبوب کی سنت تم جیسے احمقوں کے کہنے پہ چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا فرمان ہے نوالا ہے گر گیا، اللہ کی نعمت ہے، صاف کرو کھا لو، کیوں اللہ کی نعمت کو گراؤ؟ میرے محبوب کا فیصلہ ہے کہ بھئی برتن میں اتنا لو جو تم نے کھانا ہے، اس کو صاف کرو، گلاس میں اتنا لو جو تم نے پینا ہے، جو بچے گا تمہیں بد دعائیں دے گا۔ اور اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ انگلیوں سے چاٹ لو۔ یہ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں مسلمان پر، دیکھو یار دیکھو انگلیاں چاٹ رہے ہیں، انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ اب ان کی اپنی سائنس جو ہے نا جی، میڈیکل سائنس جو ہے، اس نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ چاند گرہن ہو گیا، اس کی نماز ہوگی۔